اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جب ایک ایک کر کے قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور قیامت آنا شروع ہو جائے گی، اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اس وقت حکم دے گا تو وہ سور پھونکیں گے اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ حدیث شریف کے مطابق اس دن لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ مشرق و مغرب کے تمام لوگ ایک ایسی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی چلی جائے گی۔ اس ہولناک آواز کی وجہ سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، لوگوں میں بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ جب سور کی آواز بجلی کی طرح کڑک ہو جائے گی، لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا۔ جیسے جیسے سورہ اسرافیل بلند ہوتی جائے گی، ویسے ویسے نظام دنیا درہم برہم ہوتا چلا جائے گا۔ پہاڑ گرد و غبار کی طرح اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج و چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ تمام مخلوق، انسان، فرشتے، جانور، چرندے پرندے وغیرہ تمام دنیا کی چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ باقی رہ جانے والی ذات اس وقت صرف اللہ کی ہوگی۔ پھر اللہ اس دنیا کو بنائے گا، لیکن اس نئی زمین پر درختوں، پہاڑوں، ذروں، پھلوں، عمارتوں کا نام و نشان تک نہ ہوگا، بلکہ وہ سفید میدان کی سی ہوگی۔ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے انسان اپنی ریڑھ کی ہڈی کے عوض مکمل طور پر پھر سے کھڑا ہو اٹھے گا۔ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام انسان کھڑے ہو جائیں گے اور حالت ایسی ہوگی کہ جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے جنے ہوں۔ سب سے پہلے نبی آخر الزماں اپنی قبر سے اٹھیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام، اور ان کے بعد پھر شہداء، صلحاء، صحابہ، علماء وغیرہ اہل ایمان، اور سارے لوگ اپنی قبر سے اٹھیں گے۔ پھر فساق، فجار، کفار، مشارکین اپنی قبر سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ قبروں سے کافر اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے، کوئی اندھا، کوئی لنگڑا تو کوئی گونگا تو کوئی سر کے بل اٹھے گا۔ کافر اس منظر کو دیکھ کر شدید خوف اور ہولناک حالت میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اسی طرح اہل ایمان اپنے اپنے اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے۔ شہید اپنے تازہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھیں گے، تو وہیں دوسری طرف حاجی تسبیح پکارتے ہوئے اٹھیں گے، لیکن ان پر دہشت و گرد تاری بالکل نہ ہوگی۔ قبر سے اٹھتے ہی دو فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو میدان حشر تک پہنچا دیں گے۔ تمام مخلوقوں کی سانسیں رفع دفع ہو جائیں گی، کوئی اونچی سانس لینے تک کی مجال نہ کر سکے گا۔ ہر آدمی اس کی فکر میں مبتلا ہوگا کہ آج زندگی کے امتحان کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جب تمام مخلوق میدان محشر میں آ جائے گی تو اعلان کر دیا جائے گا، مجرموں، آج تم نیکوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ الگ دلگ ہو جائیں گے، سب الگ الگ گروہ میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ سورج کی پرستش کرنے والوں کا گروہ الگ، ستاروں کی پوجا کرنے والوں کا گروہ الگ، آگ کی عبادت کرنے والوں کا گروہ الگ، بتوں کی پوجا کرنے والوں کا گروہ الگ۔ منافقین اور مومنوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، مومنوں میں بھی الگ الگ گروہ ہوں گے۔ علماء علماء کے ساتھ ہوں گے، عابدین عابدین کے ساتھ، خاشعین خاشعین کے ساتھ۔ گویا کہ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں ننگے جسم ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، زمین آگ سے دہل رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ کی گرمی سے جل رہے ہوں گے، زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہوگا، دور دور تک کوئی آثار نہ نظر آتے ہوں گے۔ بھوک اور پیاس کی شدت جب حد سے تجاوز کر جائے گی، یہاں تک کہ وہ لوگ بھوک اور پیاس کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے اور تنگ آ کر اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، لیکن کوئی دعا قبول نہ ہوگی۔ آخرکار اس کی طرف لوٹیں گے جس آخر الزماں کو یہ برا بلا کہتے تھے، جن کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، جن کو تکلیفوں سے مجبور کیا کرتے تھے، لیکن وہ آخر الزماں جن پر ہم جیسی نہ جانے کئی جانے قربان، اس وقت ان کی شفاعت کا ذریعہ بنیں گے اور فرمائیں گے، ہاں میں اس شفاعت کے لائق ہوں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر کے بلند ترین مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے اور پھر رب سے دعا کریں گے، اور رب فرمائے گا، اے محبوب، آج آپ کی تمام تر خواہشات کو پورا کیا جائے گا، لہٰذا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سب کی بخشش کروائیں گے، اور اسی شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ لہٰذا اس کے بعد اللہ رب العزت میدان حشر میں فرشتوں کی نوعیت میں نزول اجلاس فرمائے گا۔
فرشتے زمین کے دور و نزدیک صف بصف کھڑے ہو جائیں گے۔ 8 فرشتوں نے اللہ رب العزت کا عرش مقام اٹھا رکھا ہوگا۔ عدالت حق قائم ہو جائے گی۔ ملائکہ، صلحاء، علماء، انبیاء کو بطور گواہ طلب کر لیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگ ان کے نامۂ اعمال بانٹ دیں۔ اعمال پر نظر ڈالتے ہی ان کی زندگی کے سارے واقعات آ جائیں گے۔ برے اعمال والے نظر ڈالتے ہی خوف میں آ جائیں گے، جبکہ اہل ایمان کے چہرے اور بھی زیادہ تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے اعمال خوشی خوشی دوسروں کو دکھائیں گے۔ پھر سوال جواب کا وقت آ جائے گا۔ کرامن کاتبین کو بطور گواہ لایا جائے گا۔ جب یہ اپنے گناہ پر پشیمانی کی وجہ سے بول نہ سکیں گے تو ان کے جسم کے اعضاء بول اٹھیں گے کہ اے اللہ، ان ہاتھوں نے دنیا میں چھپ چھپ کر بہت سے گناہ کیے، طاقت رکھتے ہوئے بھی مجبور کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا۔ گویا کہ جسم کا ایک ایک حصہ بول اٹھے گا۔ پھر اللہ منافق سے پہلا سوال کرے گا کہ ہم نے دنیا میں تجھے مال و دولت، اولاد، تمام چیزیں عطا نہیں کی تھی؟ وہ عرض کرے گا بے شک میرے مالک، تو نے ایسا کیا تھا۔ لہٰذا اللہ اس سے سخت ناراض ہوگا اور سخت غضبناک ہوگا اور اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو وہیں دوسری طرف جبکہ اہل ایمان سے سوال و جواب کے مرحلہ بالکل الگ اور مختلف ہوگا۔ ایک مومن کو اللہ اپنے قریب بلا کر اس پر اپنا دامن رحمت ڈالے گا، اس سے سوال فرمائے گا تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا؟ مومن عرض کرے گا ہاں میرے مالک میں نے کیا تھا۔ اللہ اس کے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال فرماتا جائے گا اور وہ اقرار کرتا چلا جائے گا۔ لہٰذا وہ سوچنے لگے گا کہ اب تو وہ ضرور ہلاک کر دیا جائے گا۔ آخر میں اللہ اس سے ارشاد فرمائے گا میں نے تیرے گناہوں پر بھی دنیا میں پردہ ڈالا تھا اور آج بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہوں۔ پھر اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا جہاں وہ تمام چیزوں سے فائدہ حاصل کرے گا اور وہاں موت کو موت دے دی جائے گی۔ علماء لکھتے ہیں کہ روز محشر کا وہ دن ہزاروں برس کا دن ہوگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس دن حساب کتاب تو بہت تھوڑے وقت میں ہو جائے گا، باقی وقت میں اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور ان کی مدحت بیان کریں گے۔ آقا کریم جلوہ گر ہوں گے۔ روز محشر تمام لوگ آپ کی زیارت فرمائیں گے اور اللہ رب العزت کی بھی زیارت فرمائیں گے۔ اس دن الگ ہی نصاب بنے گا۔ مومنوں کے لیے جنت اور کافروں کے لیے دوزخ مقرر کر دی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو سچا پکا امتی بنائے اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ